بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صبح بخیر، السلام علیکم۔ میں ہوں حکیم سید زین الحسن کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی ہیلتھ ٹی وی۔ اس خوبصورت صبح کے ساتھ میں آپ کو سناؤں گا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا مشہور و معروف قصہ۔ ہندوستان کا ایک طبیب تھا جو مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے مولا کے سامنے کہا کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں اور میں بہت بڑا طبیب ہوں۔ تو مولا نے جب اس کی یہ تکبر والی باتیں سنی تو مولا نے اسے کہا کہ تم ہم سے زیادہ نہیں جانتے، ہم تو وہ جانتے ہیں جو ہمیں اپنے دادا سے ملا ہے، دادا کو رسول اللہ سے ملا ہے اور رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو جب اس طبیب نے یہ سنی باتیں تو مولا سے کہنے لگا کہ آپ کیا جانتے ہیں، وہ آپ ہمیں بتائیں۔ جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ بہت ہی بہترین مولا کے ایسے سوال تھے طبیب سے جو سن کر حیران رہ گیا، اور مولا نے جب ان کا اسے جواب دیا تو وہ اپنی کام علمی کا اعتراف کر کے مسلمان ہو گیا۔ مولا نے جب اسے بتانا شروع کیا تو کہا کہ جب بھی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کیا کرو، گرمی کا علاج سردی سے، تری کا علاج خشکی سے، اور خشکی کا علاج تری سے۔ ہر حالت میں اللہ پر یقین رکھو، یاد رکھو میدہ تمام امراض کا گڑھ ہے اور پرہیز تمام دوائیوں کی دوا۔ انسانی جسم جس چیز کی حالت اختیار کر لیتا ہے اس کا مزاج اس کی صحت کا باعث بن جاتا ہے۔ طبیب نے کہا بلا شبہ جو آپ نے فرمایا یہی طب ہے، یہ علم آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ علم ہمیں اپنے دادا سے ملا ہے اور دادا کو رسول اللہ سے ملا ہے اور رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے۔ تو اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ ایسے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے اس کا جواب دو۔ مولا نے اس سے پوچھا کہ عورت کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی، آنکھوں کے درمیان ناک کیوں ہوتی ہے، سر پر بال کیوں ہوتے ہیں، آنسو اور رطوبت کا مقام سر میں کیوں ہے، ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے، منہ پر ہونٹ کیوں ہیں، مردوں کی داڑھی کیوں ہے، عورتوں کی کیوں نہیں ہے۔ طبیب نے جب یہ سوالات سنے تو حیران رہ گیا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیے کہ ایسا کیوں ہے، میں تو نہیں جانتا۔ تو مولا نے فرمایا کہ آنسوؤں اور خشکی کا مقام سر میں ہوتا ہے وہ اس لیے کہ خشکی کے سبب سر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، سر پر بال اس لیے ہیں کہ اسے دماغ تک تیل پہنچانے میں آسانی ہو، تاکہ دماغ، اور اس کے علاوہ سر پر بال اس لیے ہیں کہ دماغ شدید گرمی اور سردی سے محفوظ رہ سکے۔ پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہیں کہ نور آنکھوں میں پہنچتا رہے، پیشانی پر شکنیں اس لیے ہیں کہ پسینہ سر سے آنکھوں میں نہ جائے، جیسے پانی چلتا ہے تو گڑھوں میں رک جاتا ہے، اسی لیے پیشانی پر شکنیں ہیں۔ ناک آنکھوں کے درمیان اس لیے ہے کہ متناسب لگے، اور سوراخ نیچے کی طرف اس لیے ہیں کہ دماغ سے رطوبت بہنے والی آسانی سے نکل سکے۔ اگر یہ نتنے اوپر کی طرف ہوتے تو ایسا ممکن نہ ہو سکتا اور بدبو دماغ تک ہرگز نہ پہنچ سکتی۔ اور ہونٹ منہ کے درمیان اس لیے ہیں کہ رطوبت رکی رہے، کھانا انسان کے اختیار میں رہے۔
مردوں کی داڑھی اس لیے ہے کہ ان میں اور عورتوں میں تمیز ہو سکے. عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہے کہ چہرہ صاف ہو اور پرکشش ہو، اور پرکشش چہرہ ہی مرد اور عورت کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے. داڑھی ہوتی تو یہ پرکشش نہ ہوتی اور مرد اور عورت میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا. طبیب نے جب یہ مولا کے جواب سنے تو حیران رہ گیا، اور اس نے پھر وہاں پہ مولا کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا. ایسے کئی واقعات ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک ادارہ یونیورسٹی بن گئی تھی جس میں 4000 سے زائد مختلف رنگ و نسل کے مختلف مذہب کے انسان تعلیم حاصل کرتے تھے، اور بہت بڑے بڑے مختلف سائنسدانوں کے نام جو ہیں وہ بھی مولا کی بارگاہ سے علم حاصل کرتے تھے. امید ہے یہ آپ کو ویڈیو مولا کے جوابات آپ کے علم میں اضافہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ.